السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن نکھٹو ہے، نکمی ہے، مگر اسی سانس میں یہ بھی کہہ گئے کہ نواز شریف نے حکومت کو گولی کرا دی اور وزیر اعظم عمران خان کو اس کا رنج ہے۔ اب رنج ہے اور وہ ہاتھ ملتے پھر رہے ہیں، اور نکھٹو اور نکمی اپوزیشن کو جس کو کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب، اس میں شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے لیڈر ہیں، وہ چپ ہیں یا کورونا پہ تھوڑا موٹا بیانات جاری کر دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب چائے پیتے پھر رہے ہیں، آج کل ان کو چائے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ کل کس کے پاس جا کر چائے پی تھی اسلام آباد میں، وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے، وہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ اور مریم نواز صاحبہ کافی عرصے سے چپ ہیں، ان کا مزاج ہے جب بولتی ہیں تو مسلسل بولتی ہیں، نہیں بولتی تو چپ ہیں۔ تو آج کل جن دنوں میں شیخ رشید صاحب اپوزیشن کو نکھٹو اور نکمی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کو نکھٹو، جس حکومت کی اپوزیشن نکھٹو اور نکمی ہو، اس حکومت کو تو بہت زیادہ کارکردگی دکھانی چاہیے، حکومت کو تو پر لگ جانے چاہیے کہ بھائی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا نا 2014 کا، کہ چائنا کے صدر آ رہے تھے اور عمران خان صاحب دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے اور ان کا دورہ ملتوی ہو گیا تھا، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ جلسے اپوزیشن نے کھیلے، اپوزیشن نے لانگ مارچ کرنا تھا، اس پر متفق نہیں ہو سکی، تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، اس پر متفق نہیں ہو سکی، استعفوں کا آپشن اپوزیشن وہ نہیں کھیل سکی۔ تو نکھٹو اور نکمی اپوزیشن کے ہونے کے باوجود اگر حکومت کچھ نہ ڈیلیور کر پائے تو پھر نکھٹو اور نکما کون ہوا؟ شیخ رشید صاحب دراصل کس کو نکھٹو کہہ رہے ہیں؟ نکھٹو کون ہوتا ہے، نکما کون ہوتا ہے؟ جو گولی کرا جائے یا جس کو حالات سمجھ ہی نہ آئیں۔ اب یہ جو بنیادی طور پر شیخ رشید صاحب بعض اوقات، اکثر اوقات ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ حملہ آور کس پر ہے، عمران خان صاحب پر یا اپوزیشن پر۔ آج بھی انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں اپنی طرف سے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف داری کی ہے، مگر جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ ثابت کرتی ہے کہ حکومت نکھٹو اور نکمی ہے۔ اب میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ وہ اپنا کوئی چیلنج نہیں ہے حکومت کو۔ پارلیمنٹ میں جو بل چاہتی ہے حکومت، مطلب وہ جو تھا آرمی ایکٹ میں ترمیم، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل، اس سے بڑا اور کیا ہوتا؟ وہاں اس سے بڑی سپورٹ اور کیا ملتی؟ حکومت کو مل گئی۔ اس کے باوجود حکومت کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پہلے دن شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں کر پائے۔ شہباز شریف آج بھی میثاق معیشت ہاتھوں میں لے کر، میثاق معیشت وہ بدل چکا ہے لیکن ایک میثاق لے کر ہاتھوں میں چل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی بڑا، ایک ہوتا ہے نا ایجیٹیشن والے، اس موڈ میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ اور پی ڈی ایم میں جو اختلافات تھے، ان اختلافات نے ساری کی ساری تحریک کو بٹھا دیا۔ اس کے باوجود اس حکومت سے ڈیلیور نہیں ہو رہا، یہ حکومت اب پرفارمنس دکھا نہیں پا رہی۔ اور عالم یہ کہ اپوزیشن سے جب کوئی خطرہ نہیں تھا تو حکومت نے اپنے اندر سے خطرہ پیدا کر دیا۔ آج کل آپ بیان سنیں، آج شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے، شیخ صاحب نے باقی یہ اپوزیشن والی باتوں کے علاوہ انہوں نے جو بات کی کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بجٹ کو ووٹ کرے گا۔ کمال ہے نا کہ حکومت کے اندر کے اپنے لوگوں کے متعلق اب یہ لوگوں کو، قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ، اور نکھٹو کون ہے؟ اپوزیشن ہے، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے ووٹ کرے گا۔ یہ شیخ رشید صاحب نے صرف نہیں کہا، یہ والی بات گورنر پنجاب جو بڑے عرصے سے گئے ہوئے تھے، باہر گئے ہوئے تھے، امریکہ گئے ہوئے تھے، ان کے متعلق بھی بڑی خبریں اڑیں کہ پتہ چلا، مجھے کسی سورس نے کہا کہ جناب وہ جہانگیر ترین گروپ والا جو معاملہ ہے، انہوں نے گورنر صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب کو، جی میں اس معاملے کو ڈیل کروں گا اور میں اچھے طریقے سے آپ کو نمٹا دوں گا، لیکن وہ معاملہ انہوں نے ملاقات کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ملاقات کی تھی گورنر چودھری محمد سرور صاحب نے، اور اس کے بعد انہوں نے آگے عمران خان صاحب کے ساتھ ٹائم کیا، اور ٹائم کر کے پھر جہانگیر ترین گروپ وہاں ملا ملاقات کے لیے، اور جس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور یہ بات اسد عمر کے ذریعے باہر لے کر آئے۔ تو وہ چودھری غلام سرور کے متعلق، چودھری محمد سرور صاحب کے متعلق یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جناب میں نے لٹا لیا، میں پہلوان ٹاٹتا جی خان صاحب، کوئی پرواہ نہیں، فکر نہیں ہے، فکر نہ کرو، چپ کر کے سو جاؤ، لمحے پہ جاؤ، لمحی تان لو، سو جاؤ۔ تو اس پہ خان صاحب کو انہوں نے کروایا، آسرا اسرا کروایا کہ جناب ہو گیا کام۔ تو مگر پیچھے یہ ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب نے
آگے کہا کہ جناب یہ گروپ تو قائم رہے گا، سارا کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس کے بعد چودھری محمد سرور کو جو خبریں تھیں، چودھری محمد سرور کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ذرا بلا کے کہا کہ جی یہ بتاؤ نا ذرا، عمران خان صاحب کا اپنا اسٹائل ہے، وہ اس کو اگر کسی کے سامنے وہ بندہ کسی اس طرح کی بات کرے، اس طرح خان صاحب کرتے ہیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کا اسٹائل ہے۔ انہوں نے اپنے اسٹائل میں میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ چودھری محمد سرور صاحب کو انہوں نے ذرا اپنے اسٹائل میں کہا کہ یہ کیا ہے، بڑا تم کہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جانا تھا، وہ چلے گئے باہر، تو کہا گیا کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے، مگر پھر پتہ چلا کہ نہیں ناراض ہو کر نہیں چلے گئے، ان کی ایک ہے سرور فاؤنڈیشن، تو سرور فاؤنڈیشن کی فنڈ ریزنگ کے لیے باہر گئے ہیں، اور سرور فاؤنڈیشن کی وہ فنڈ ریزنگ بطور گورنر خود کر نہیں سکتے، یہاں پر انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جناب وہ نہیں چلا رہے جب تک گورنر ہیں، لیکن بہرحال پتہ چلا، کچھ لوگوں سے میں نے پتہ کیا جو گورنر صاحب کے قریبی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ فنڈ ریزنگ کے لیے باہر گئے ہیں۔ تو بہرحال تو جہانگیر ترین گروپ کے لیے وہ چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو بجٹ کو ووٹ کرے گا، حکومت کو کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے اپنے، ہمیں ووٹ کریں گے۔ تو نکھٹو اور نکمی تو ہوئی اپوزیشن، لیکن حکومت اپنے لوگوں کے متعلق مسلسل وضاحتیں کر رہی ہے، جی ہمارے وہ لوگ ہمیں ووٹ کریں گے۔ تحریک جہانگیر ترین گروپ کون ہے؟ پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیت کر آئے، یا آزاد جیتے کچھ لوگ اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، وہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی وہ ہمیں ووٹ کریں گے، شیخ رشید صاحب اپوزیشن کو نکھٹو کہہ رہے ہیں، نکھٹو کون ہوا؟ اور عمران خان صاحب کی کہانی سن لیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ جو گئے تھے نواز شریف صاحب باہر، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جناب نہیں میں نے پتہ کروایا، جب سوال ہوا تھا کہ جی میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، میں نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے، بورڈ وہ جو فیصل صاحب ہیں، جو آج کل ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو عمران خان صاحب کے معاون ہیں ہیلتھ پر، ظفر مرزا صاحب کے بعد یہ آ گئے نا، تو ان کے متعلق انہوں نے کہا تھا جناب ان سے میں نے کہا ہے، انہوں نے پتہ کروایا ہے، تو میاں صاحب کی کنڈیشن بہت بری ہے، اچھے حالات نہیں ہیں ان کے، تو لہٰذا انسانی بنیادوں پر جو ہے نا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جانے دیں گے، تو وہ چلے گئے۔ تو اب بعد میں عمران خان صاحب نے کہا وہ یہ کیا ہو گیا؟ اب نکھٹو جو تھا نا نواز شریف، جس کو یہ اپوزیشن نکھٹو کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے بڑا پلان کر کے عمران خان صاحب کی حکومت پنجاب کا، تو چلے پچھلی حکومت نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی تھی، تو حکومت پنجاب کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں تو انہوں نے کوئی لگا لیا ہوگا جگاڑ، وہ جگاڑ تو چل گیا ہوگا، لیکن شوکت خانم کے ڈاکٹروں کا جگاڑ تو نہیں ہو سکتا تھا نا نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں، تو نواز شریف صاحب وہاں پر بھی جگاڑ لگا گئے، کیا وہاں پر بھی جگاڑ لگا کے پھر چلے گئے، اور پھر عمران خان صاحب ہاتھ ملتے رہ گئے کہ یار میرے ہاتھ سے بٹیرا نکل گیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، اب یہ تو نکل گیا، اب میں کس کو رلاؤں گا؟ تو لیکن شیخ رشید صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نواز شریف نکل گئے، گولی کرا کے نکل گئے، تو اگر شیخ رشید صاحب اگلے جملے میں یہ کہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ نکھٹو اور نکمی ہے، تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں شیخ صاحب کس کو کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر، نکھٹو اور نکما۔ مریم نواز صاحبہ کا بہت بڑا چیلنج تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے۔ مریم نواز صاحبہ کچھ عرصے سے جب سے شہباز شریف صاحب باہر آئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی چپ، مریم نواز صاحبہ بھی چپ، حمزہ شہباز بھی چپ، میاں نواز شریف صاحب بھی چپ، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون ڈری سہمی ہے، اور اسی ڈری سہمی مسلم لیگ نون سے یا شہباز شریف سے، ڈرے سہمے شہباز شریف سے عمران خان ڈرتے پھر رہے ہیں۔ کیا ڈر رہے ہیں جی؟ یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت ختم کر دو، خود کو بڑا جمہوری کہتے ہیں، اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم کر دو، اور شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نکھٹو ہے، جو ڈر رہا ہے وہ نکھٹو ہے، یا جو ڈرا رہا ہے وہ نکھٹو ہے۔ شہباز شریف صاحب کچھ نہیں کر رہے، وہ ایک آدھ بیان دے دیتے ہیں کہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا، وہ جو کامران خان صاحب کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے بھائی کو پاؤں پکڑ کر منا لوں گا، ہر صورت منا لوں گا، اور وہ جو مفاہمتی فارمولہ ہے اس پر وہ آ جائیں گے۔ مفاہمتی فارمولہ سادہ سا تھا، اس میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، لیکن اس میں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اگر مفاہمتی فارمولہ لے کر جا رہے تھے تو پھر ظاہر ہے وہ مفاہمتی فارمولہ عمران خان کے خلاف تھا، مفاہمت تو کسی اور کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ عمران خان صاحب نے اس کو بالکل روک دیا۔ روکنے کے بعد شہباز شریف صاحب چپ کر کے بیٹھ گئے، جیسے وہ مزید چپ ہیں تو عمران خان صاحب مزید ڈر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے آج وہ خود یہ بھی بات کی ہے کہ وہ ای سی ایل میں نام ڈلنے کے بعد 15 دن کی تھی ان کی کیا ہوتی ہے اپیل کی مدت، وہ بھی
شہباز شریف صاحب نے اس کے مدت میں درخواست نہیں دی، لہٰذا ختم ہو گئی مدت، اب ان کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں رہا۔ ظاہر عدالت وغیرہ دیکھیں گے شہباز شریف صاحب باہر جانے کے لیے اپیل نہیں کر رہے، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے ڈرے ہیں کہ وہ اب انہوں نے وزراء کو کہہ دیا کہ کہنا شروع کر دو کہ جہانگیر ترین کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ووٹ کریں گے، اور یہ بھی کہنا شروع کر دو کہ جی وہ بجٹ پاس ہو جائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی حکومت کو کہ بجٹ پاس ہو جائے گا، ہر وزیر اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا بجٹ پاس ہو جائے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ مریم نواز صاحبہ، ظاہر ہے جب شہباز شریف صاحب باہر آئے تو اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی مسلم لیگ نون کے اندر کہ جب میاں صاحب آئیں گے شہباز شریف صاحب باہر تو وہی دیکھیں گے، اور ویسے بھی کچھ عرصے سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ذرا ابھی تھوڑے سے معاملات اب ذرا دیکھو، بجٹ کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کہاں بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ حکومت کتنا آگے جاتی ہے، کیونکہ بجٹ کے بعد یہ حکومت میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کے لیے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب وہ جہانگیر ترین صاحب کے پیر اگر تگڑے ہوئے، ان کی اگر وہ زیادہ ان کو سپورٹ ہوئی کہیں سے تو پھر بچ جائیں گے، وگرنہ عمران خان صاحب نے تو اجازت دے دی ہے ان کو، کیا نام ہے اس کا، شہزاد اکبر صاحب کو، کہ جہانگیر ترین صاحب کے معاملات دیکھو، اور بجٹ کے بعد کیونکہ انہوں نے گروپ بنا لیا ہے تو مجھے لابنگ کرنے والے، پالیٹکس کرنے والے لوگ پسند نہیں ہوتے، نہ کرکٹ میں پسند تھے نہ یہاں پسند ہوں گے، تو وہ جہانگیر ترین صاحب کو اگر کوئی بڑا ہاتھ ڈالتی ہے حکومت تو اس کے بعد ساری اسٹریٹجی اپوزیشن کی ہوگی کہ اپوزیشن کیا کرے گی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ فیصلہ کن ووٹ اس کے پاس ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، بجٹ کسی نے روکنی تھی، ابھی روکنے نہیں ہے بجٹ اگر کوئی روکنا چاہتا تو یہ والے گروپ اس کو سپورٹ کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی کوئی ایک اشارہ چاہیے ہوتا ہے جس طرح چودھریوں کو چاہیے۔ تو بہرحال وہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ذرا دیکھو تیل کی دھار دیکھو، فی الحال حالات جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ کے دیکھنے کے ہیں، اور ویسے بھی 2023 تک اس حکومت نے اگر چلنا ہے تو ہماری پاپولرٹی بڑھتی رہے گی، بیچ میں الیکشن آئے گا تو بھی سارا کچھ ہمارے پاس ہے، تو لہذا توانائیاں ضائع کر کے اور کسی کو مزید ناراض کر کے سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ٹھنڈ رکھو اور ٹھنڈ رکھ کے بیٹھو۔ تو مریم نواز صاحبہ بھی چپ کر کے بیٹھی ہیں، شہباز شریف صاحب ذرا کرونا کے ساتھ متعلق بیانات دے رہے ہیں، اور میثاق پر وہ قائم ہیں۔ پہلے میثاق معیشت انہوں نے پیشکش کیا تھا کس کو، عمران خان صاحب کو، اب وہ کسی اور کے ساتھ میثاق کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اصل چیز جو مجھے بار بار ہنسی آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ٹکے کا ڈیلیور نہیں کر سکی، اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے کمی ہے۔ جس حکومت کو اپوزیشن نے کمی ملے اس حکومت نے ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی نا، تو کر جاتی ہے ڈیلیور۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ اچھا، اب وہ جو آغاز میں نے بتایا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، بڑی دلچسپ صورتحال تھی کل زرداری ہاؤس میں۔ وہاں پر پیپلز پارٹی کے قائدین بیٹھے ہوئے تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب تھے، حسن مرزا صاحب، چودھری منظور صاحب اور دیگر سارے قائدین۔ پنجاب کی سیاست پر ان کی چل رہی تھی، وہ جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا نا کہ پیپلز پارٹی اب پنجاب میں متحرک ہونے کا سوچ رہی ہے، جس میں ایک آپشن تھی آصف بھٹو زرداری صاحب والی۔ تو یہ سارے معاملات ڈسکس میں تھے۔ تو اس دوران ایک حسن مرزا صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بتایا کہ میں جناح سپر میں چائے پینے جاتا ہوں، چائے کے ڈھابے پر ایک نوجوان ہے لڑکا، وہ وہاں پر کام کرتا ہے، چائے شائے سرو کرتا ہے، مزدور ہے، محنت کش ہے، اور وہ دن کے ٹائم پہ کسی میڈیا ہاؤس میں کام کرتا ہے، شام کو وہاں چائے پہ آتا ہے۔ اس نے مجھے 2-3 بار کہا کہ جناب میں نے آپ کے ساتھ اپنا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو لے آؤں یہاں پر ملاقات کروا دوں۔ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہم چلتے ہیں، ہم جاتے ہیں چائے پینے اس کے پاس۔ تو بلاول وہاں سے اٹھے اور انہوں نے چلے گئے اس چائے کھانے پہ، وہ جو چائے کا ڈھابا جس طرح ہوتا ہے نا چائے کی دکان، تو وہاں چلے گئے جناح سپر میں۔ وہاں جا کر انہوں نے وہ جو ایبٹ آباد کا لڑکا تھا مظفر، اس کے پاس گئے، وہاں پر ان کی چائے شائے پی، اور اس لڑکے نے ایک فرمائش کر دی بلاول بھٹو سے۔ فرمائش یہ کی کہ جناب چیئرمین صاحب، میں ایبٹ آباد کا ہوں، میں ایبٹ آباد سے پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، مجھے ٹکٹ دیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ویسے انہوں نے کہا چلے دیکھتے ہیں اس معاملے کو، لیکن وہ چائے جو تھی اس چائے پر وہاں جب بلاول بھٹو پہنچے تو وہاں پر کافی سارے جو لوگ آس پاس کے وہاں جو دیکھنے آئے تھے تو انہوں نے وہاں سیلفیاں بھی بنوائیں، لیکن ایک چیز جو کہ ایک نوجوان نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ملاقات کرنے خود اس کے پاس چلے گئے۔ اگر یہ والی سیاست پیپلز پارٹی کرے گی جو پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے، ماضی میں یہی ہوتا تھا کہ کارکنوں کے گھر
کارکن لیڈرشپ کے گھر نہیں جاتے تھے، لیڈرشپ کارکنوں کے گھر جایا کرتی تھی۔ تو اگر یہ والا کام پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ کرتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے ریوائیو ہو جائے گی پنجاب میں، پھر کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ اب آخر میں جی ایک عبدالرشید صاحب ہیں ہمارے مہربان، اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہتے ہیں ویڈیو پہ، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان میں ہر حکومت نے اور مافیا نے لوٹ مچائی لیکن موجودہ حکومت نے تو حد کر دی۔ بھائی جان شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن نکھٹو ہے، نکمی ہے، جب نکھٹو اور نکمی اپوزیشن ہوگی اور حکومت ڈلیور نہیں کرے گی تو پھر لوٹ مار ہی کرے گی نا، پھر ساری حدیں پار ہی کرے گی نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔